انسان کو اللہ تعالی نے نسل انسانی سے نوازا ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مختلف علاقوں کی روٹین مختلف رہتی ہے۔ خواتین پاک اور صاف نہیں رہتی، ان کی جو بلیڈنگ ہے وہ جاری ہے، تو اس میں اسلام نے اسے نفاس کہا ہے۔ نفاس، ہماری اکثر ماؤں بہنوں کو اس مسئلے کا بھی علم نہیں ہوتا، بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ شیلا گزارنا ہے۔ پنجابی کا ہمارا لفظ ہے، یہ چہلم سے نکلا ہے، اور عربی کے فارسی کا لفظ ہے چہل 40 کو، اور اس سے پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو شیلا بنا لیا۔ سوا مہینہ یا 40 دن، یہ اگر خواتین کے ساتھ اتنے دن تک دم، خون اور نفاس جاری ہے تو ان کو چھٹی ہے، نماز کی بھی، روزے کی بھی۔ لیکن اگر یہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، علاقے کی روٹین ہے۔ مدینہ کی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلسلہ 40 دن رہتا تھا، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں یہ 10 دن بھی نہیں رہتا، اور عورت جو ہے اس چیز سے پاک ہو جاتی ہے تو پھر 40 دن ویٹ نہیں کیا جائے گا، اسے نہا کے صاف ستھرا ہو کے اپنی نماز کا آغاز کرے گی، روزے ہیں تو روزے کا آغاز کر لے گی۔ معاملہ 40 دن کا نہیں، معاملہ اس کیفیت اور حالت کا ہے جو اس کے ساتھ طاری ہے۔ یہ احکام مسائل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو ہی نفاس کا خون ختم ہوتا ہے، نہانا، باوضو ہونا، نماز پڑھنا، یہ پھر ذمہ داری واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی علاقے میں یہ روٹین 40 دن سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر وہ بیماری ہوگی، اسے بیماری میں شامل کیا جائے گا۔ بالکل ویسے جیسے ایک خاتون کی روٹین چل رہی ہے 4 دن کی، 5 کی، 6 کی یا 7 کی، اور پھر اس کے بعد وہ روٹین سے ہٹ کر کے اس کا جو ہے وہ سلسلہ اور اس پہ وہ کیفیت اور حالت طاری رہتی ہے اور خون نہیں رکتا، تو پھر ان دونوں صورتوں میں اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ، اس کے اپنے احکام اور مسائل ہیں، ان کو ہم وقت آنے پہ ذکر کریں گے کہ اس کا طریقہ کار شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ اور ہم ان کو اگر سمجھ جائیں تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم اپنے وجود کو، اپنی باڈی کو، مرد اور عورتوں کو، جوانوں کی جوانی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے گھر کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہی کہنا ہے کہ نہیں جناب یہ مسئلے کیوں بیان ہوتے ہیں، ممبر و محراب پہ نہیں آنے چاہیے، اور ماشاءاللہ ہم فارغ ہوتے ہیں صرف بیٹھ کر کے کمنٹس پاس کرنے کے لیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارا ایک ٹاپک رہا کہ طہارت کے مسائل، اس میں بچوں کے لیے ان کے پیشاب کے حوالے سے، جوانوں کے لیے اور مردوں عورتوں کے لیے، تو ماشاءاللہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آوارگی دیکھی ہے ان کے کمنٹس آ رہے تھے مسجد اور ممبر و محراب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ ممبر و محراب سے ادا نہ ہوئے ہوتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر نہ فرمایا ہوتا اور عملی زندگی سے انہیں نہ گزارا ہوتا، قوم کی تربیت نہ کی ہوتی، تو مزاج ہمارا بھی یہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ایک مرتبہ یہی گفتگو مسجد میں تھی اور دلائل کے ساتھ بات تھی، تو نماز کے بعد مجھے ایک پروفیسر صاحب ملے، کہنے لگے جی مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ میں نے جمعہ کیوں پڑھا۔ میں نے کہا جی واقعی مسائل جو اس نوعیت کے ہیں، پردہ داری کے ہیں، لیکن کیا کریں، ماں باپ بھی بچوں کو نہیں بتا پاتے اسپیشل بیٹھ کے۔ جب اوور آل بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرنے میں اتنا حرج نہیں ہوتا، جو ماں باپ نہیں سمجھا سکتے اسے مسجد اور مدرسہ سمجھا دیتا ہے۔ تو خیر تھوڑے غصے میں تھے، کہنے لگے میں بیٹی ساتھ لے کے آیا ہوں تو آج جا کے مجھ سے وہ کیا پوچھے گی اور کیا کہے گی۔ ساتھ میں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، کہنے لگے جی میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 کو ہی ساتھ لے کے آیا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں خود ان کو پرسنلی انفرادی طور پہ میں یا ان کی ماں نہیں کہہ سکتے، اوور آل جب سب سے بات ہو رہی ہے تو ان کو سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں، آسان ہے۔ میں مشکور ہوں اپنے رب کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا، کہ جس نے ہمارے لیے یہ نرمیاں کر دی ہیں،
تو بہرحال لوگ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، قرآن مجید نے خود ان کا تذکرہ کر دیا ہے، کچھ قبول کرنے والے اور کچھ صرف اعتراض برائے اعتراض کرنے والے۔ ہمیں ان لوگوں کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جن کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور وہ حقیقت کو سمجھ کے رب کے شکر گزار ہونے کی بجائے صرف معترضین بن کے فضولیات اور لغویات بول کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک جہان ہوتا ہے دونوں کی پرواز اسی ایک جہاں میں۔ اگلا جو مصرع اقبال نے کہا ہے وہ بڑا واضح ہے، فرق بیان ہو جاتا ہے۔